توحید رکھا، والدہ کے سامنے مسئلہ توحید رکھا۔ اب اگلی مشکل ایک اور بھی ہے کہ برادری بھی مخالف ہے۔ یہ ہمارے نجومیوں کا بھی ٹوٹکا یہی ہے نا، تیرے رشتہ دار تیرے بڑے مخالف ہیں۔ یہ رشتہ دار موافق ہیں کس کے بھائی؟ جی اگر 2 موافق ہیں تو 15 مخالف ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر حضور علیہ السلام سے بڑا کوئی اخلاق والا نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی میٹھی زبان والا نہیں ہے، تو حضور کے رشتہ دار حضور کے مخالف نہیں تھے؟ چچا پیچھے تالیاں بھی پیٹتا تھا اور پتھر بھی مارتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا تمہیں کیا ہو گیا، ہمارا ہی تو بھتیجا ہے، سردار ہم ہیں، بڑے ہم ہیں، ہم سے بات کرو، اور تم کہتے ہو کہ جناب یہ نبی ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ رشتہ دار تو نبیوں کے بھی مخالف تھے، آپ کس بات کی بولی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، اور کوئی ان میں چاند کا پجاری ہے، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی جناب ستاروں کا پجاری ہے۔ کس کا پجاری ہے؟ آج کل بھی ستاروں کے پجاری ہیں یا نہیں؟ تیرے ستارے گردش میں ہیں، بڑے نالائق پھرتے ہیں بھاگتے جی ستارے گردش میں ہیں، صاحب کو رویا سے انہوں نے دسیا تیرا ستارہ گردش ہے، کیوں جی؟ تو میرے محترم سامعین، یہ ہاتھ تو پرانے ہی ہیں، ہتھ کنڈے رہے ہیں، بس پرانے کام ہے یہ جہالت کے۔ تو یہ ستارے بتارے کچھ نہیں ہے بھائی، جس دن تمہارا یہ یقین کامل ہو گیا کہ سب اللہ کے حکم سے اور اس کے فضل سے ہے، بس جب وہ مہربان ہو جائے گا ساری دنیا سیدھی ہو جائے گی، اور جب تک وہ مہربان نہیں ساری دنیا کچھ تمہارے کام نہیں آئے۔ جس دن یہ یقین کامل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام آگے پھر قوم کے سامنے، قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کو محفوظ کیا، وہی آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے خلیل کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھلائیں تاکہ اس کا یقین اور بھی کامل ہو جائے، اور بھی یقین سے بات کرے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کا اندھیرا چھا گیا، ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا کہ برادری کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، قوم کے کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا قال ھذا ربی، میرا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، چلو میں بھی مان لیتا ہوں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اور جب ستارے غروب ہو گئے فرمانے لگے اب اگر میرے اوپر مشکل آ جائے تو میں کس کو پکاروں، اب کیا کروں؟ ستارے تو ہے ہی نہیں، وہ تو چلے گئے، سب بے نور ہو گئے، بادل ہے نظر نہیں آتے، دن ہو گیا نظر نہیں آتے، تو اب کس کو پکاروں؟ اب آ گئے ان لوگوں کے پاس جو چاند کی پوجا کر رہے تھے، چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، ان سے مخاطب ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو جب چمکتا ہوا دیکھا، فرمایا یہ خوبصورت بھی بہت ہے، تم اسے اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو،
تم اسے اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، رب سمجھتے ہو۔ چلیے میں بھی کہتا ہوں ھذا ربی، میرا بھی رب ہے، لیکن جب چاند غائب ہو گیا، اور غائب ہو جائے تو پھر ڈھونڈتے ہو نا، رویت ہلال والے بھی ڈھونڈتے ہیں نا، سارے ڈھونڈتے ہیں جی ہاں۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب چاند غروب ہو گیا، چاند نظر نہ آیا، اور میں اب اگر میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ ہاں پھر میں کیا کروں؟ تو کہا میری قوم یہ کیا گمراہی میں تم مبتلا ہو، یہ چاند بھی الہ ہونے کے لائق نہیں ہے، یہ بھی رب ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ وہ تھے جو دن کو سورج کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی مخاطب ہوئے، ان سے بھی مخاطب ہوئے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر۔ جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا فرمانے لگے یہ تو بہت بڑا ہے، هذا أكبر، بہت بڑا ہے، یہ رب ہے، چلو میں بھی مان لیتا ہوں اگر یہ رب ہے۔ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ اور جب سورج غروب ہو گیا فرمانے لگے میری قوم میں اس سے بری ہوں جس شرک میں تم مبتلا ہو۔ شرک کسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے، تو فرمایا میں اس شرک سے بری ہوں۔ اب وہ کہنے لگے خلیل پھر تو کس کی بات کرتا ہے؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو یکسو ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ سورج بھی جس کی مخلوق، چاند بھی جس کی مخلوق، ستارے بھی اس کی مخلوق، اور یہ زمین و آسمان سب اسی کی مخلوق ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نے پھر اس کے ساتھ جھگڑا کیا۔ کیا کیا؟ جھگڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ۔ اور جہل کا اینڈ یہی ہوتا ہے، دلیل کے مقابلے کے اندر دلیل تو ہوتی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ گالم گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ یہ کوئی آج کا کام تھوڑی ہے، یہ پرانا ہے، یہ تو سمجھیے بات کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے جب جاہلوں سے سامنا ہو جائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیا کہنا ان کو؟ سلام۔ آپ کو سلام ہے، سات سلام، 21 توپاں دی سلامی تو اور دسو کیوں جی، اس سے آگے تو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ تو میرے محترم سامعین، جاہل سے بحث بنتی نہیں ہے، علم والے کی بحث بنتی نہیں ہے جاہل سے۔ ہاں آپ ان کو سمجھا دیں اگر وہ پیار محبت سے آپ کی بات سنیں، اور یا پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس کوئی یابس ہے، جو علم ہے، بس اس کا آپ اظہار کر دیں، لیکن لڑائی جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں۔ تو قوم کے سامنے مسئلہ توحید رکھا اور جن کو وہ خدا سمجھتے تھے ان کی نفی کی، دلائل کے ساتھ نفی کی۔ اب یہ بات چلتی چلتی بادشاہ کے پاس بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان ہے، وہ خداؤں کی نفی کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب ہی نہیں مانتا، اور پھر جو بادشاہ کے مصاحب تھے انہوں نے باپ کو اور بڑھا چڑھا کے جناب کو بھی نہیں مانتا، وہ تو تمہیں بھی نہیں مانتا،
وہ کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے ساری کائنات جس کی محتاج ہے، نمرود بھی اسی کا محتاج ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی شان۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، قحط کا دور تھا، لوگ دور دراز سے غلہ لینے کے لیے آتے، کہے حضرت بھی غلہ لینے کے لیے، کیا غلہ بلہ ملنا تھا مجاہدوں کو، یہ چیز تو چلی آتی ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے نا جی، تو بوریوں میں مٹی بھر لی، چلو گھر والوں کو تسلی ہو جائے، باہر رکھ کے سو گئے۔ اور جب کھانا پکانے کا ٹائم آیا تو اہلیہ نے دیکھا بڑی خوبصورت گندم ہے۔ معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ پھر اپنے عاشقوں دی، پنجابی جی کہتے ہیں کانٹا تو نہیں نہ لگن دیتا، چاہے کچھ ہو جائے۔ خدا کے عاشق بن کر تو دیکھو، پھر دیکھنا کہ غیبی طاقتیں کیسی تمہاری مدد کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے، نمرود تخت پہ بیٹھا ہے، دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، 2 مسلمان ہیں 2 کافر ہیں۔ جو 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین، جن کا سورہ کاف کے اندر تذکرہ ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہت ان کو ملی، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو اللہ نے دکھائی ہے کہ ایسی ہر جنتی کو جنت میں بادشاہت ملے گی انشاءاللہ۔ اور سلیمان علیہ السلام کی اسی دنیا میں 1000 بیویاں تھیں، ماشاءاللہ، خاموش ہے، کتنی بیویاں تھیں؟ 1000 اس دنیا میں۔ ہم تو 70 کی بات کر رہے ہیں بھائی، 70 حوریں، اور 70 تو ایک محل میں ہوں گی بھائی، ٹوٹلی 70 نہیں ہوں گی، ایک محل میں ہوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، اور حضرت ذوالقرنین کو بھی پوری دنیا کی بادشاہت ملی، اور 2 کافروں کو ملی، ایک وقت نصر تھا اور دوسرا یہ نمرود تھا جس کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی۔ اور چونکہ ایک لمبا عرصہ بادشاہت ملی، کئی صدیاں، بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی ان کی، تو فرعونیت آ گئی دماغ کے اندر کہ میں خدا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں رزق لوگوں کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے اس کے دربار میں، یہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آگے ساری رعایا بیٹھی ہے، اور یہ افضل ترین جہاد ہے نا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آج تو سارے سرنگو ہو جاتے ہیں نا، لیکن سیکھے نا کوئی خلیل سے، خدا کے عاشق سے، جس کے دل میں اللہ کا عشق ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کسی، وہ بات کرے گا وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے، لوگوں کی طرف یوں تعجب سے دیکھا، کہنے لگے یار عجیب بات ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اتنا بدصورت ہے، اور اس کی مخلوق کتنی خوبصورت ہے، یہ بڑا بدصورت تھا نمرود۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس لیے تو حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت کے ساتھ آؤ، صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ یہ جو کام کاج والے کپڑے ہیں یہ دکان پہ چھوڑ کے آؤ۔ اچھا شادی بیاہ پہ جائیں گے بن ٹھن کے جائیں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے وہ پسینے کے بھرے ہوئے، ایک وہ پہن کے آئیں گے اور اوپر سے کولر کے آگے بیٹھیں گے، کیوں جی؟ اپنی طرف سے میرا پسینہ سوکھ جائے، چاہے سارے نمازی مسجد کے بعد جائیں، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو مسجد میں آؤ خوشبو لگا کر آؤ، مسجد میں آؤ صاف ستھرے بن کے آؤ، زیب و زینت کر کے آؤ۔ نماز عید کے لیے حکم ہے اچھا لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ نماز جمعہ کے لیے حکم ہے صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ اور جمعہ کے دن جو غسل جمعہ ہے اس کا پتہ کتنے فضائل ہیں۔ جمعہ کے لیے جو غسل کر کے آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ نماز کے لیے آؤ صاف ستھرے، خوشبو لگا کے آؤ، نمازیوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ ملائکہ کا ماحول ہے مسجد میں،
تو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام خدا کا تعارف کرانے کے لیے گئے نمرود کے دربار میں. نمرود نے دیکھا خلیل آئے ہیں کہ جو بھی آتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے، پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے. یہ کیسا نوجوان ہے جس نے مجھے سجدہ ہی نہیں کیا؟ اور بات اٹھانے والوں نے اٹھائی بات، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. ہاں، ہر دور میں. تو ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، خلیل مجھے پتا چلا ہے تو مجھے رب نہیں مانتا. میں ہاں بالکل نہیں مانتا. کون ہے پھر رب؟ میں نے کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں کون ہے رب. کیا ہے تیرے رب کی صفات جس کی تو بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبوبانہ انداز میں فرمایا، محبوب ذرا اس آدمی کا تذکرہ تو کرے نا جس نے ہمارے دوست کے ساتھ ہمارے بارے میں جھگڑا کیا. میں کہتا ہوں میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں ایک عجیب سا لطف آتا ہے کہ اللہ کتنی محبت سے محبوب سے فرما رہے ہیں. ذرا دیکھو نا کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ میرے بارے میں جھگڑا کیا. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی. سبحان اللہ. اب تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب دیکھیں نا آپ اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جس نے جھگڑا کیا. اور یہ جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الملک، ہم نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی. بادشاہت کون دیتا ہے؟ اللہ. سارے بولو بھی کون دیتا ہے؟ چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، گداگر بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اپنے رب کا تعارف کراؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ بتایا کہ میرا رب پیدا کرتا ہے. زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بخشتا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا پھر وجود دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے. مردہ کو زندہ کرتا ہے. ناپاک پانی کو کتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. جواب میں کہنے لگا قال انا احیی وامیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. اور اس نے دو بندوں کو بلایا اور ایک جس کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اس نے کہا اس کو آزاد کر دو. اور ایک بیچارہ ادھر مجمع میں بیٹھا تمہاری طرح سو رہا تھا. اس کو کان سے پکڑ کے لاؤ نا ادھر، چلو اس کی گردن اڑا دو. اڑا دی اس کی گردن. وہ بیچارہ سو رہا تھا، مزے سے میری کون سی بات ہو رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں یہ جو سو رہے ہیں نا یہ جاگ جائے ذرا. اس غریب کا سوتے ہوئے کام تمام کر دیا بلا وجہ. اور کہنے لگا دیکھو جی یہ زندہ کرنا اور مارنا اگر تیرے رب کا کمال ہے تو یہ تو میں بھی کر رہا ہوں. حالانکہ جو سوال تھا یہ جواب اس کے مطابق تھا، یہ تو ایک دھوکہ تھا، جواب اس کے مطابق تھا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یا تو یہ کوڑ مغز ہے، زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتا، اور یا پھر یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے اپنی عیاری سے، چالاکی سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ بحث نہیں کی، دوسری دلیل لے آئے. اور یہی طریقہ ہے، آپ کسی کو بات سمجھائیں اور آگے سے وہ اس کا اگر کوئی توڑ کرتا ہے یا اس کا غلط مفہوم نکالتا ہے تو یہ نہیں کہ اسی میں ہی آپ لگے رہیں پانی جم دانی، یہ نہ کریں، دوسری بات سمجھائیں اس کو. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل لے کر آئے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق
فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو روزانہ صبح کو سورج طلوع کرتا ہے مشرق سے۔ صبح کو سورج طلوع کرتا ہے مشرق سے۔ کدھر سے طلوع کرتا ہے؟ مشرق سے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہے تو پھر سورج مغرب سے لے آ پھر ادھر سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ایک دم خاموش ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ روزانہ تو میں سورج نکالتا ہوں مشرق سے، تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ مغرب سے لائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورج کو حکم ہو چکا تھا، میری طرف دیکھو، فرمایا یہ خلیل کی انگلی جس طرف اٹھے پلٹ کے اسی وقت اس طرف چلے گا۔ میرے خلیل کی طرف دیکھو، جس طرف خلیل کی انگلی اٹھتی ہے، صرف مغرب ہی نہیں، شمال کی طرف ہو، جنوب کی طرف ہو، یہاں تک کہ اگر زمین کی طرف بھی ہو تو جس طرف میرے خلیل کی انگلی ہو، سورج کو حکم ہو چکا تھا اسی طرف پلٹ جانا جدھر خلیل تمہیں اشارہ کرے۔ اللہ اپنے عاشقوں کے جھنڈے ہمیشہ بلند رکھتے ہیں، اور جو خدا کے عشق میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قربانی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے عشق میں، اس کی محبت میں اللہ اس کو دنیا کی عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے عاشقوں کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرتے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے عشق میں جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ خدا کی محبت میں صدقہ خیرات کرو گے، اللہ کی محبت میں قربانی کرو گے، آپ کی قربانی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جائے۔ نماز کو، نماز جمعہ کو، نماز عید الاضحیٰ کو، عید الفطر کو گلے سے اتارنے کا مزاج نہ بنائیں، اللہ کے عشق کے اندر ادا کرنے کا مزاج بنائیں، اور پھر دیکھیں تمہارے دلوں میں اللہ کیسا نور اور کیسی محبتیں پیدا فرماتے ہیں۔ ہم تو آج اس کو بوجھ سمجھے ہوئے، بوجھ، اس لیے تو نمازیں پڑھنے کے بعد چہرے پہ نور نہیں ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد وہ نور نہیں ہے، عبادات کرنے کے بعد وہ نور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ کس مسجد میں جلدی جان چھوٹ جائے، کہاں جلدی 2 منٹوں میں جان چھوٹ جائے، کہاں سے یہ جلدی سے گلے سے اتر جائے۔ جب ہمارا مزاج یہ ہوگا، قبول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، پھر اللہ رب العزت بھی ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے بھی بے نیاز ہے، اور جب ہم اس کی محبت میں کرتے ہیں پھر چھوٹی عبادت بھی ہو تو ثواب بڑا ہی عطا کرتے ہیں۔ محبت والا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی عمل ریجیکٹ ہوتا ہے۔ آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں میرے لیے سبھی قابل احترام ہیں، بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی نیک عمل کریں اللہ کی محبت کے اندر کریں، اس کے عشق کے اندر کریں، پھر دیکھنا اس عمل کے اندر لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر کے آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ موسیٰ کلیم جا رہے ہیں، ایک بکریوں کا چرواہا اللہ کی محبت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ میاں تم میرے دوست ہو، تمہارا دوست ہوں، کبھی آؤ نا میرے پاس، بکریوں کا دودھ پلاؤں تمہیں، یہ ادھر سامنے نہر میں نہلاؤں تمہیں، ادھر اکیلے ہی بیٹھے ہو، جوئیں پڑ گئی ہیں، جوئیں نکال دوں، بال سنواروں، تیل لگاؤں۔ موسیٰ کلیم نے تھوڑی دیر تو دیکھا، زور سے گھونسا لگایا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ انہوں نے کہا جی معافی دے دیں، اب نہیں کرتا۔ چل پڑے، وہی آ گئی، فرمایا موسیٰ کلیم ہم نے تو بھیجا تھا جوڑنے کے لیے، یہ توڑنے کا کام کب سے شروع کیا ہے؟ یا اللہ وہ ایسی اول پھول باتیں کر رہا تھا۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم جو بھی کر رہا تھا میری محبت میں کر رہا تھا، فرمایا میں تو فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا تھا کہ دیکھو یہ میری محبت میں کیسی باتیں کر رہا ہے، میں اس کی عقل ہی اتنی ہے۔ تمہارا بچہ توتلی پوتلی زبان میں جب باتیں کرتا ہے غصہ آتا ہے یا پیار آتا ہے؟
پیار آتا ہے؟ حالانکہ وہ غلط کر رہا ہے، نہیں بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے جی، لیکن تمہیں اس کے اوپر پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت میں باتیں کر رہا ہے، مجھے بھی اس پہ پیار آ رہا ہے۔ واپس لوٹے، اس نے پھر دوڑ لگا دی، پکڑا اس کو، نے کہا جی میں نے تو پہلے ہی معافی مانگی، میں نہیں جو کہہ رہے تھے وہ کہو نہ دوبارہ۔ وہ کہنے لگے میں ٹھیک ہے کہو، ایسے ہی کہو۔ عرض کیا مولا جہاں سے میں نے توڑا تھا وہیں سے جوڑ دیا۔ تو میرے محترم سامعین، محبت والوں کا تو یہ عمل بھی ریجیکٹ نہ ہوا جب آپ محبت سے نماز پڑھیں گے، محبت سے قربانی کریں گے، محبت سے اللہ کی عبادت کریں گے، گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا کوئی عمل بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ عمل چھوٹا ہے یا بڑا، اللہ سب کے سب اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما دے۔ تو خدا کی محبت میں کریں، جب محبت میں کرو گے تو انشاءاللہ العزیز پھر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جلدی آؤ گے، نماز پڑھنے کے لیے بھی جلدی آؤ گے، اور عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جلدی آؤ گے، پھر دیر نہیں کرو گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور یوں گردن جھکا دی، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہم تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی پھر ہدایت نہیں دیتے۔ جب کوئی ظلم پہ اتر آتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ حق بات کو دیکھیں گے بھی، حق کو سنیں گے بھی، لیکن فرمایا ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اس لیے بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے محترم سامعین، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اس کی بادشاہت اور اس کی طاقت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کے دربار کے اندر اللہ کی توحید کے ڈنڈے بجا دیے، کیونکہ دل کے اندر اللہ کا عشق ہے اور اس کی محبت ہے، اور یہ یقین کامل ہے کہ یہ جو جہان ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جس کے حکم سے چل رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ زمین و آسمان کو یہ اپنے دائیں ہاتھ میں مطویات بیمینی، قرآن بتاتا ہے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں ہم نے تمہیں عارضی بادشاہت دی تھی، دنیا میں عارضی طور پر ہم نے تمہیں زمینوں کا مالک بنایا، تمہیں جائیدادوں کا مالک بنایا، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کون مالک ہے زمین کا، آسمان کا؟ سب خاموش ہو جائیں گے، پھر اب تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری اکیلے کی بادشاہت ہے۔ تو بادشاہت تو آج بھی اسی کی ہے، صرف ایک عارضی اختیار ہمیں ملا ہے، ہم سمجھے شاید ہم کچھ ہو گئے ہیں۔ تو شاعر نے بھی انہی آیات کے مفہوم کو اپنے اشعار کے اندر پرو دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ زمینوں آسمانوں کے اے خالق تو نرالا ہے۔ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کون ہے بنانے والا؟ کسی نے دعویٰ تو نہیں کیا کو کرنے والی سرکار کی، پہلا آسمان میرا ہے، کوئی کہے جی زمین پہلی میری ہے باقی 6 کسی اور کی ہے، وہ کسی نے دعویٰ کیا؟ کون مالک ہے اس کا؟ زمین و آسمان کا مالک بھی وہی ہے، اور جو اس کے بیچ میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ سارے بولو بھائی، کون اس کا مالک؟ اللہ اس کا مالک ہے۔ زمین و آسمانوں کے اے خالق تو نرالا ہے، کہ تنہا تنے تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے۔ آسمان کو بغیر ستونوں کے کس نے کھڑا کیا؟ کوئی آپ کے علاقے میں سرکار ہو جی میں نے کھڑا کر رکھا ہے اس کو، کسی نے دعویٰ کی تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے جی۔ یہ آسمان کس کے حکم سے قائم ہے؟ کہ تنہا تنے تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے، زمینوں آسمان کے اے خالق تو نرالا ہے۔ زمینوں آسمان کی ساری چیزیں ہیں تیری خلقت، سب تیری تخلیق ہے، سب کو تو نے پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ سارے بولو بھی کس نے پیدا کیا؟ اور اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے،
نہ نبی شریک ہیں، نہ صحابہ شریک ہیں، نہ ولی غوث قطب ابدال شریک ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں تیری خلقت، ہر ایک شے کو میرے مولا فقط تو نے ہی پالا ہے۔ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، اپنوں کو بھی پالتا ہے، بیگانوں کا بھی رزق بند نہیں کرتا، اپنے نبیوں کو بھی دیتا ہے اور نبیوں کے جو مخالف ہیں رزق ان کا بھی بند نہیں کرتا، ارے اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اللہ رزق ان کا بھی نہیں بند کرتا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ زمینوں آسمانوں کے خالق تو نرالا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ منظم چل رہی ہے کائنات تیری ہی قدرت سے، یہ ساری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے اور بڑی منظم طریقے سے چل رہی ہے کہ نہیں؟ سورج اپنے وقت کے اوپر طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت کے اوپر چلتا ہے، ستارے اپنے وقت کے اوپر طلوع ہوتے ہیں، اور یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ منظم چل رہی ہے کائنات تیری ہی قدرت سے، عظیم الشان عالم میں تیرا ہر کام آلہ ہے، عظیم الشان عالم میں تیرا ہر کام آلہ ہے، کہ تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ نشانی تیری قدرت کی ہے پھیلی ہر طرف یا رب۔ آج کافر کہتا ہے اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پورے عالم کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں پھیلا دی ہیں، انہیں دیکھو گے تو میں تمہاری سمجھ میں آ جاؤں گا۔ سمجھ میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ میں جس چیز کو دیکھو گے میری قدرت کی تمہیں نشانیاں نظر آئیں، یہاں تک کہ اپنا وجود دیکھو، ہم نے کیسا آٹومیٹک سسٹم تمہارے اندر بنا دیا ہے، اور میں اس میں غور کرو گے تمہیں میری سمجھ آئے گی کہ اس کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور یہ کیسا نظام اندر فٹ کر دیا۔ اور جب کوئی چیز جاتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ دانت جب ٹوٹ جائیں تو پتہ چلتا ہے نا یہ کتنی قیمتی نعمتیں تھی مفت میں ملی ہوئی۔ بینائی جب چلی جائے پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں۔ تو اسی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے، نشانی تیری قدرت کی ہے پھیلی ہر طرف یا رب، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا ہی بول بالا ہے، جہاں کے ذرے ذرے میں تیرا ہی بول بالا ہے، زمینوں آسمانوں کے خالق تو نرالا ہے، تیری تسبیح کرتی ہے یہاں ہر چیز عالم میں۔ قرآن بھی اس کی خبر دے رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ پرندے بولتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جنگلوں میں درندے بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تیری تسبیح کرتی ہے یہاں ہر چیز عالم میں، زمینوں آسمان میں تیرے ہی دم سے اجالا ہے۔
سے روشنی ہے. جب چاہے سورج کو بے نور کر دے, چاہے تو چاند گرہن لگا کر چاند کو بے نور کر دے, ابر آلود کر کے ستاروں کو بے نور کر دے, یہ سب اسی کے حکم سے روشن ہے. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. زمینوں آسمانوں کے خالق تو نرالا ہے. آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ سبھی تعریف ہے تیرے لیے, تو رب ہے عالم کا. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. شاعر اسی کے مفہوم کو عرض کر رہا ہے. سبھی تعریف ہے تیرے لیے, تو رب ہے عالم کا. تو ہے معبود برحق, تو بڑی ہی شان والا ہے. تو ہے معبود برحق, تو بڑی ہی شان والا ہے. زمینوں آسمانوں کے خالق تو نرالا ہے. کہ تنہا انہیں تو نے سنبھالا ہے. سبحان اللہ. سب کہہ دو ماشاء اللہ. تو میرے محترم سامعین, ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار کے اندر بھی اللہ کی توحید کے ڈنڈے بجا دیے. اب باپ بھی مخالف, قوم بھی مخالف, برادری بھی مخالف, لوگ بھی مخالف, اور بادشاہ وقت بھی مخالف, اور متفقہ فیصلہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ چلو انشاءاللہ جمعہ یہیں سے آگے چلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق